السلام علیکم۔ آج ہم پڑھنے والے ہیں دبستان دہلی سے وابستہ اہم شعراء کا مفصل جائزہ۔ دبستان دہلی اور دبستان لکھنؤ، جس کا نام آج ہم سبھی جانتے ہیں، وہاں کون کون سے شاعر ہوئے اور ان دبستانوں کی کیا کیا خوبیاں رہی ہے، یہ آپ کے امتحان کے لیے، چاہے وہ امتحان آپ کا ایم اے کا ہو، بی اے کا ہو یا کوئی کمپٹیشن ایگزام ہو، سبھی کے لیے آپ کو یہ کویشچن، آپ کا یہ سوال جو ہے وہ بہت ہی مفید ثابت ہوگا۔ تو آج ہم اس سوال کے اندر یہ دیکھیں گے کہ دبستان دہلی کے اندر ایسے کون سے نامور شعراء ہوئے ہیں جنہوں نے اپنی شاعری کی بدولت، یا یہ کہہ سکتے ہیں کہ جنہوں نے اپنی قلم سے ادب کو اور شاعری کو ایک نئی اونچائیوں پر، ایک نئے عروج پر پہنچا دیا۔ جس طرح دبستان لکھنؤ زبان و بیان کی مخصوص چاشنی کی بنا پر اردو شاعری کی تاریخ میں انفرادی شناخت رکھتا ہے، اسی طرح دبستان دہلی بھی شاعری میں سوز و گداز اور درد و اثر کی بدولت اپنی خصوصیت قائم کرتا ہے۔ جیسا کہ ہمیں پتہ ہے کہ دبستان دہلی اور دبستان لکھنؤ دونوں ہی دبستان مشہور ہوئے ہیں، لیکن دونوں کی اپنی اپنی الگ الگ خوبیاں رہی ہے۔ جس طرح دبستان لکھنؤ کی شاعری میں ہمیں چاشنی نظر آتی ہے، اسی طرح دبستان دہلی کی جو شاعری ہے اس میں ہمیں سوز و گداز یعنی درد و کرب نظر آتا ہے، ایک سسک نظر آتی ہے، ایک آہ نظر آتی ہے۔ دلی کے بسنے اور اجڑنے کا سلسلہ صدیوں تک جاری رہا، جس کے سبب وہاں سے تعلق رکھنے والے شعراء ذہنی اذیتوں سے مسلسل رہے۔ یعنی دہلی اجڑی بھی ہے، بسی بھی ہے، اور وہاں شاعروں نے بہت ہی سفر کیا ہے اور الگ الگ اذیتوں سے، الگ الگ پریشانیوں سے یہ لوگ دوچار بھی رہے ہیں۔ جب انسان کو اپنا وجود خطرے میں دکھائی دے تو وہ آسائشوں کی جانب کسی بھی طرح راغب نہیں ہو سکتا۔ عیش و عشرت کی تمام وسائل اس لیے بے معنی ہو جاتے ہیں اور فطری طور پر مادی تصور کے دامن میں پناہ لینے کے لیے مجبور ہو جاتا ہے۔ یعنی جب انسان مصیبت میں ہوتا ہے تو وہ عیش و عشرت کو بھول جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دبستان دہلی کے شعراء نے زندگی کی آسائشوں اور عیش و عشرت کے ان پہلوؤں کو پیش کرنے پر توجہ نہیں دی جو دبستان لکھنؤ کی خاصیت تھی۔ یہاں ایک بات کلیئر ہو جاتی ہے کہ ہمیں دہلی کے اندر تھوڑا درد بھرا اور غمناک ماحول نظر آتا ہے، جبکہ اس کے برعکس دبستان لکھنؤ کے اندر ہمیں ایک عیش و عشرت والا ماحول، ایک خوشگواری کا ماحول نظر آتا ہے۔ احمد شاہ ابدالی اور نادر شاہ کے حملوں سے مغل سلطنت کی بنیادیں ہلنے لگی اور پھر ایسٹ انڈیا کمپنی کی بڑھتی ہوئی دخل اندازی سے زندگی میں ہر طرف افراتفری کا ماحول گرم ہو گیا۔ جب سلطنت ہی زوال آمدہ ہو تو وہ شعراء کی سرپرستی کا فریضہ کیسے انجام دے سکتی ہے؟ جیسا کہ ہمیں پتہ ہے کہ قدیم دور کے اندر، پرانے زمانے کے اندر جو شاعر ہوتے تھے ان کی سرپرستی درباروں سے ہی ہوا کرتی تھی۔ راجہ بادشاہ جو ہوا کرتے تھے وہیں ان کی سرپرستی، یعنی شاعروں کی سرپرستی کیا کرتے تھے، وہیں ان چیزوں کو فروغ دینے کی کوشش کرتے تھے، بڑھاوا دینے کی کوشش کرتے تھے۔ لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ جو سلطنت ہے وہیں زوال پرست ہے، وہیں ختم ہونے والی ہے، وہیں ٹوٹ رہی ہے، تو کیسے شاعر اپنے آپ کو سیف محسوس کر سکتا ہے؟ یہاں میں آپ کو اس ویڈیو میں، یا میں آپ کو بار بار بولتی ہوں کہ میرا مقصد صرف پڑھنا نہیں ہے، آپ کو ریڈنگ کر کے سنانا نہیں ہے، بلکہ میں چاہتی ہوں کہ آپ اچھے سے کسی بھی چیز کو پڑھیں تو پہلے اسے سمجھیں۔ اسی لیے پہلے آپ اس ویڈیو کو ایک بار پراپر سنیں، اس کے بعد ہی آپ کچھ نوٹ ڈاؤن کرنا چاہتے ہیں، کوئی نوٹس بنانا چاہتے ہیں تو آپ وہ کر سکتے ہیں۔ لہٰذا میر سودا، میر حسن اور بعد میں جرات، انشا موسیفی اور دوسرے شعراء نے دہلی کو
کھیر آباد کہا اور لکھنؤ کا رخ کیا۔ اچھا، یہ جو ایک لائن آئی ہے کہ میر سودا، میر حسن، جرات انشا موسیفی، یہ وہ شعراء ہیں جنہوں نے دہلی کو چھوڑ کر کے لکھنؤ کے اندر یہ لوگ گئے ہیں۔ لکھنؤ میں سازگار فضا موجود تھی، اس لیے وہاں شعر و شاعری کا چلن جو تھا وہ خوب تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ دہلی میں سب کچھ تباہ ہو گیا تھا اور وہاں تخلیقی سرگرمیاں دیکھنے کو نہیں مل رہی تھی، یعنی جڑ سے سب کچھ ختم نہیں ہوا تھا۔ انتشار زدہ ماحول کا حصہ ہوتے ہوئے بھی دہلی کے چند باکمال شعراء نے اس عہد کو اپنی تخلیقات کی بنا پر ادبی تاریخ میں ہمیشہ کے لیے امر کر دیا۔ غالب، مومن، ذوق اور ظفر کی بدولت وہ عہد اردو شاعری کا دوسرا زرعی دور کہا جاتا ہے، یعنی دوسرا سنہری دور کہا جاتا ہے۔ اور دوسرے سنہری دور میں آپ کو یاد رکھنے ہیں کہ غالب، مومن، ذوق اور ظفر یہ وہ شاعر ہیں جو دوسرے سنہری دور میں آتے ہیں۔ اب دوسرا ہے تو پہلے کی بات کرتے ہیں۔ پہلے کے اندر آپ کو جیسا کہ پتہ ہے کہ میر تھے، سودا تھے، یہ ان کا پہلا سنہری دور تھا۔ یہ بات نہیں تھی کہ مغل سلطنت کچھ سنبھل گئی تھی اور دہلی کی زندگی میں امن و سکون قائم ہو گیا تھا، بلکہ چراغ کی لو بجھنے سے پہلے جس طرح بھڑکتی ہے، بالکل یہی بات مغل سلطنت کی اور چند کمال شعراء کے حوالے سے کہی جا سکتی ہے۔ مومن، ذوق، غالب اور ظفر وغیرہ نے زندگی کی اذیتوں کو برداشت کرتے ہوئے، یعنی تمام تکلیفوں کو برداشت کرتے ہوئے اپنی شاعری کو آگے بڑھایا، اپنی شاعری کو مسلسل کرتے رہے۔ دبستان دہلی کی نمائندگی انہی شعراء کے کلام سے ہوتی ہے، لیکن ابتدائی کڑی کے روپ میں ہم شاہ نصیر کے شعری تخلیقات کا ذکر بھی اس حوالے سے کر سکتے ہیں۔ اب یہاں اس سوال کے اندر ہم ابتدائی دور سے دیکھیں گے کہ صرف سنہری دور کی بات نہیں کریں گے، بلکہ ہم یہ دیکھیں گے کہ ابتدائی دور سے لے کر جب دبستان دہلی مشہور ہوا تب تک کون کون سے شاعر گزرے ہیں، کون کون سے شاعر ہوئے ہیں جنہوں نے اپنا کمال دکھایا ہے۔ تو پہلے آتے ہیں شاہ نصیر۔ شاہ نصیر دہلی کے رہنے والے تھے۔ شعر و شاعری کی فضا سے متاثر ہو کر بچپن میں ہی شعر کہنے لگے تھے۔ عمر کے ساتھ ساتھ شاعری کا شوق دیوانگی کی حدوں میں داخل ہونے لگا تھا۔ بادشاہ شاہ عالم کے دربار میں رسائی ہوئی اور دلی کے اہم شعراء میں شامل کیے جانے لگے۔ جرات، انشا اور موسیفی کے دہلی چھوڑنے کے بعد شاہ نصیر ہی اہم شاعر کی حیثیت سے باقی رہ گئے۔ حالانکہ دہلی کی حالت خراب ہونے لگی اور اس کے بعد شاہ نصیر جو تھے انہوں نے بھی کئی ریاستوں کا دورہ کیا اور آخرکار حیدرآباد کی ریاست سے یہ وابستہ ہو گئے، لیکن اپنے پیشرو شعراء کے مقابلے میں انہوں نے دہلی میں زیادہ وقت گزارا ہے۔ اس بنا پر شاہ نصیر کا شمار جو ہے وہ دبستان دہلی کے بنیاد گزاروں میں کیا جاتا ہے۔ شاہ نصیر کی زبان مشکل معلوم ہوتی ہے۔ انہوں نے اپنی شاعری میں ثناء بدائع کا استعمال بہت زیادہ کیا ہے، یعنی کثرت سے کیا ہے، جس کی بنا پر ہم ان کی شاعری زیادہ پر اثر معلوم نہیں ہوتی ہے۔ یعنی شاعری پر اثر اثردار معلوم تب ہوتی ہے جب ہمیں اس کی زبان سمجھ آئے، جب ہمیں شاعر کی فیلنگ سمجھ آئے، لیکن جب زبان ہی مشکل ہوگی تو وہ شاعری پر اثر کیسے ہو سکتی ہے۔ عام نمونہ کلام جو ہے وہ شاہ نصیر کا کچھ یہ ہے کہ ہے یہ تمنا میرے جی میں، یوں تجھے دیکھوں بادہ کشی میں، ہاتھ میں ساگر بر میں مینا، سر پر ترا ہار گلے میں۔ اس طرح سے انہوں نے ایک اور اگزامپل دیا ہے جو آپ پڑھ لیجئے گا۔ شاہ نصیر کے بعد جو دوسرا نام آتا ہے وہ آتا ہے شیخ محمد ابراہیم ذوق۔ شیخ محمد ابراہیم ذوق جنہیں آپ ایک درباری شاعر کے نام سے یاد کرتے ہیں، غالب کے ایک کمپٹیٹر کے طور پر یاد کرتے ہیں، کیونکہ غالب اور ذوق کا جو موازنہ ہے وہ کئی بار کیا جاتا ہے۔ شیخ محمد ابراہیم ذوق شاہ نصیر کے شاگرد تھے۔ اردو کے علاوہ فارسی، عربی زبانوں پر انہیں مکمل گرفت حاصل تھی۔ صرف 20 سال کی عمر میں انہوں نے بادشاہ کی تعریف میں قصیدہ لکھا تھا، جس کی بنا پر انہیں خاقانِ ہند کا خطاب ملا۔ کئی بار یہ سوال ہمارے مختصر سوالات میں آتا ہے یا کسی بھی کمپٹیشن ایگزام میں آتا ہے
کہ ایسے کون سے شاعر ہیں جنہیں خاقانی ہند کا خطاب ملا، تو یہ ہیں ذوق۔ جب بہادر شاہ مغل سلطنت کے ولی عہد تھے، اسی وقت انہوں نے ذوق کو اپنا استاد بنایا، اور جب بہادر شاہ ظفر مغل سلطنت کے تختے پر جلوہ افروز ہوئے تو انہوں نے ذوق کو اپنی سلطنت کا ملک الشورا بھی قرار دیا۔ اپنے عہد میں ذوق کی مقبولیت اس قدر عروج پر تھی کہ کوئی دوسرا شاعر ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ غزلوں کے علاوہ ذوق نے قصیدے بھی لکھے ہیں جو بہت فیمس ہوئے ہیں، بہت مشہور ہوئے ہیں۔ سودا کے بعد انہیں جو ہے اردو کا اہم قصیدہ گو شمار کیا جاتا ہے۔ غزلوں میں انہوں نے زبان و بیان کی چاشنی کو ایک نئی پہچان دی ہے۔ دہلی کی محاوراتی زبان کا ان کی شاعری میں ہمیں ایک جادو نظر آتا ہے۔ دہلی کی مخصوص تہذیب ان کے یہاں ہمیں نظر آتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سلطنت مغلیہ کے کمزور ہونے کے اور دہلی کے حالت گردگو ہونے کے باوجود انہوں نے دہلی کو چھوڑا نہیں۔ ایک شعر یہاں ہمیں نظر آتا ہے ذوق کا کہ گرچہ ہے ملک دکن میں ان دنوں قدرے سخن، کون جائے ذوق پر دلی کی گلیاں چھوڑ کر۔ یہ شعر ذوق کا بہت ہی مشہور شعر ہے جو لوگوں کی زبان پر چڑھا ہوا ہے۔ ذوق کے بعد نام آتا ہے مرزا غالب کا۔ اردو نظم و نثر میں مرزا اسد اللہ خاں غالب کا نام بہت ہی اہمیت کا حامل رہا ہے۔ اردو کے علاوہ انہیں فارسی زبان پر زبردست مہارت حاصل تھی۔ فارسی نظم و نثر کے کارنامے بھی ہمیں ان کی کہہ سکتے ہیں کہ کلیات میں نظر آتے ہیں۔ غالب کو خود اس بات کا احساس تھا کہ اردو میں شاعری تو وہ محض منہ کا ذائقہ تبدیل کرنے کی غرض سے کیا کرتے ہیں، ورنہ ان کا جو اصل معیار ہے یا اصل معیار ہمیں ان کا دیکھنا ہے تو فارسی کے کلام میں دیکھنا چاہیے۔ لیکن اپنے متعلق ان کا جو ایک خیال تھا وہ صحیح ثابت نہیں ہوا، کیونکہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ غالب کی مقبولیت کا جو ایک یہ کہہ سکتے ہیں کہ دار و مدار جو ہے وہ اردو شاعری ہی رہی ہے۔ اردو غزل کے علاوہ غالب کی غیر معمولی شہرت مکتوب نگاری کی بنا پر بھی قائم ہوئی، یعنی ایک خطوط نگار کے طور پر وہ اردو ادب میں بہت مشہور ہوئے۔ بعد ادیبوں و نقادوں کا خیال ہے کہ اگر غالب نے شاعری نہ کی ہوتی اور صرف خطوط ہی لکھے ہوتے تو بھی غالب ہی رہتے، یعنی غالب اتنے ہی فیمس ہوتے جتنے وہ آج ہے۔ غالب کے خطوط سے اردو نثر کو معیار اور مرتبہ حاصل ہوا۔ ان کی نثر کی ترقی یافتہ شکل جو آج ہم تک پہنچتی ہے، اس میں غالب کے خطوط کا جو رول ہے وہ بہت اہم رہا ہے۔ اردو نثر کے اندر بے تکلفی، بے باکی، برجستگی خطوط غالب کی ہی دین ہے۔ انہوں نے جو خطوط اپنے دوست احباب کو لکھے وہ ایک آج بیش قیمتی خزانے کے طور پر دیکھے جاتے ہیں۔ غالب نے اپنے خطوط کے اندر غدر کے ماحول کو پیش کیا، اپنی شاعری کو پیش کیا، اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا حال پیش کیا۔ ان کی شاعری میں اس عہد کا دور اور کرب یعنی 1857 کا جو دور ہے وہ ایک صاف جھلک نظر آتی ہے، یا یہ کہتے ہیں کہ ایک صاف ستھری تصویریں ہمیں نظر آتی ہے ان کی خطوط کے اندر، ان کی شاعری کے اندر۔ غالب اردو کے پہلے شاعر تھے جنہوں نے غزل کے دائرے میں رہ کر فلسفیانہ خیالات کو جہتیں پیش کی، یعنی ایک ایسی چیزیں انہوں نے اپنی شاعری میں ڈالی جس میں فلسفہ تھا، فکر تھی، تہداری تھی، جذباتی احساس اور جدت کے ذریعے بھی ان کا کلام جو ہے وہ بہت ہی ابھر کر سامنے آتا ہے۔ غالب کے کچھ یہاں آپ کو کچھ مثالیں آپ کو دیکھنے کو ملیں گی جو آپ اچھے سے پڑھ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں۔ غالب کے بعد آتا ہے مومن کا نام۔ مومن خاں مومن دہلی کے ایک خاندان کے ایسے چشم و چراغ تھے کہ ان کی تعلیم و تربیت شروع سے ہی ایسی رہی کہ جس پر خاص توجہ دی گئی، جس کی بنا پر مختلف علوم و فنون پر انہیں بہت سی دسترس حاصل رہی۔ پیشے کے طور پر انہیں طب کو اختیار کیا اور اپنے عہد کی ماہر طبیب تسلیم کیے جاتے تھے۔ طبیب ہوتا ہے علاج کرنے والا۔ اس کے علاوہ ریاضی، نجوم، موسیقی کے فن میں بھی انہیں مہارت حاصل تھی۔ مومن کا ایک شعر جو انہوں نے ایک بار دربار میں پڑھا تھا کہ تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا، تو یہ شعر جب مومن نے دربار میں پڑھا
تو مرزا غالب کو یہ شعر اتنا پسند آیا کہ مرزا غالب نے مومن سے کہا کہ مومن، تم میرا پورا کلام لے لو، بس ایک یہ شعر جو ہے وہ میرے نام کر دو۔ تو اس ڈائیلاگ سے ہی مرزا غالب نے جو ڈائیلاگ یا یہ کہے کہ یہ جو بات کہی ہے مومن سے، اس سے ہم مومن کی عظمت کو سمجھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد جو نام آتا ہے وہ ہے بہادر شاہ ظفر۔ بہادر شاہ ظفر جو مغل سلطنت کے آخری بادشاہ گزرے ہیں۔ اس عہد میں آخری بادشاہ بہادر شاہ ظفر نے اپنی شاعری کے ذریعے ایک مٹتی ہوئی سلطنت کو اور تباہ ہوتی ہوئی زندگی کو ایک نقشے کے طور پر پیش کیا۔ مغل سلطنت کا تخت تو انہیں نصیب ہوا، لیکن ان کی حکومت برائے نام تھی۔ مغل سلطنت کا خاتمہ ہو چلا تھا اور ایک جاؤ جلال حکومت اپنے خاتمے کے آخری سانسیں گن رہی تھی۔ غدر کا واقعہ پیش آیا تو بہادر شاہ ظفر کے ہاتھوں سے برائے نام حکومت بھی جاتی رہی۔ ایسٹ انڈیا کمپنی ہندوستان پر قابض ہو گئی اور بہادر شاہ ظفر کو قید کر کے رنگون بھیج دیا گیا۔ اسی کے اوپر بہادر شاہ ظفر کا ایک شعر ہے کہ کتنا ہے بدنصیب ظفر دفن کے لیے، 2 گز زمیں بھی نہ ملی کوئے یار میں۔ بہادر شاہ ظفر کو تاریخ میں بھلے ہی ایک ناکام حکمراں کے طور پر یاد کیا جائے گا، لیکن ادبی تاریخ میں ایک اہم شاعر کی حیثیت سے انہوں نے اپنا مقام بنایا ہے۔ بچپن سے ہی انہیں شاعری سے گہرا لگاؤ تھا۔ پہلے انہوں نے شاہ نصیر کو اپنا استاد بنایا، پھر ذوق کو اپنا استاد بنایا اور پھر اس کے بعد مرزا غالب کو اپنا استاد بنایا۔ بہادر شاہ ظفر ایک قادر الکلام شاعر تھے، جس کا انداز اردو میں ایک ان کے کلیات کو دیکھ کر لگایا جا سکتا ہے۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ استاد ذوق انہیں شعر کہہ کر دیا کرتے تھے، لیکن ظفر کے کلام کا اگر ہم مطالعہ کریں تو یہ بات غلط ثابت ہوتی ہے۔ ان کے کلام میں جو درد ہے وہ ان کے دل کی آواز معلوم ہوتا ہے۔ تباہ ہوتی ہوئی زندگی کا ایک شدت جو ہے، ایک احساس جو ہے، وہ ہمیں ان کی شاعری میں نظر آتا ہے۔ ایک جگہ ظفر کہتے ہیں کہ نہ کسی کی آنکھ کا نور ہوں، نہ کسی کے دل کا قرار ہوں، جو کسی کے کام نہ آ سکے میں وہ ایک مشت غبار ہوں۔ میرا رنگ روپ بگڑ گیا، میرا یار مجھ سے بچھڑ گیا، جو چمن خزاں سے اجڑ گیا میں اسی کی فصل بہار ہوں۔ اس طرح دبستان دہلی کے نمائندہ شعراء کے طور پر ذوق، غالب، مومن، ظفر کے کلام کا جائزہ یہاں واضح ہوتا ہے، اور یہ پتہ چلتا ہے کہ ہر شاعر نے اردو شاعری کو خوشگوار اور مستحکم روایت سے جہاں خاطر خواہ استفادہ کیا، وہیں اپنی اپنی سطح پر جدت و انفرادیت کی سطح بھی برقرار رکھی۔ ہر شاعر کے یہاں ان کا عہد اپنی تمام تر خوبیوں اور خامیوں کے ساتھ اجاگر ہوتا ہے۔ مغل سلطنت تباہ و برباد ضرور ہو رہی تھی اور رعایا بھی سیاسی ابتری کا شکار تھی، لیکن جن شعراء کا احساس طبقہ انتشار کی زد میں نہ آیا، انہوں نے اپنے وجود کو باقی رکھنے کے لیے ہر ممکن کوشش کی۔ اپنی شاعری کے ذریعے انہوں نے اپنی زندگی کی داخلی کرب کو پوری شدت کے ساتھ بیان کیا۔ داخلی کرب یعنی دل کا جو درد ہے، جو دکھ ہے، جو پریشانی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی شاعری میں دل کی دھڑکنیں سنائی دیتی ہے، فکر اور فلسفہ نظر آتا ہے۔ حالانکہ دبستان لکھنؤ کے تحت آتش، ناسک، جرات، انشا، موسیفی، ان سب کے کلام میں دبستان شعراء کی خاطر خواہ، دبستان دہلی کے شعراء کی خاطر خواہ واقف تھے، لیکن ان کی شاعری جو تھی وہ میر، سودا اور درد کی مستحکم روایت کو آگے بڑھاتی تھی۔ دبستان دہلی کی نمائندگی چند شعراء کے کلام سے ہی ہوتی ہے، لیکن زندگی کی قوت، عظمت اور حسن کا احساس جس شدت کے ساتھ ان کے کلام میں ہمیں نظر آتا ہے، وہ لکھنؤ شعراء کے یہاں غائب ہے۔ غالب، مومن، ذوق اور ظفر کی بدولت اردو زبان اور شاعری کو وہی مقام اور مرتبہ حاصل ہوتا ہے جو کبھی فارسی زبان اور شاعری کو حاصل تھا۔ اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ دبستان دہلی اور دبستان لکھنؤ دونوں کا اپنا معیار ہے، دونوں کی اپنی خصوصیات ہے۔ دونوں کے اندر کچھ شاعر یا بہت سے شاعر ایسے ہیں جنہوں نے اپنا نام
پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ اردو شاعری کو بلندی پر پہنچا دیا۔ اگر آپ کو میری ویڈیو سے تھوڑا بھی فائدہ ہوتا ہے تو مجھے سپورٹ کیجیے، آپ اپنی دعائیں دیجیے۔ شکریہ۔